ایک دفعہ کا ذکر ہے گھنے جنگل میں، جہاں اونچے درخت آسمان چھوتے تھے اور ہوا پرانے گیت گنگناتی تھی، ایک چھوٹی سی بلی وسکر زمین پر گھومتی تھی۔ دوسری جنگلی جانوروں کے مقابلے میں وسکر ایک عام گھریلو بلی تھی جسے انسانوں نے چھوڑ دیا تھا۔ وسکر جسمانی طور پر چھوٹی تھی، لیکن اس کا دماغ تیز اور دل تجسس سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن جب وسکر ندی کے کنارے بیٹھ کر مچھلیوں کو تیرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جنگل میں شور مچ گیا۔ پرانا شیر بادشاہ رفنگ بیمار پڑ گیا تھا اور پورا جنگل بے چینی میں مبتلا تھا۔ دوسرے جانور خوفزدہ تھے، اگر کوئی مضبوط رہنما نہ ہوا تو جنگل میں افراتفری پھیل جائے گی۔ شکاری جانور شکار کو اب عزت نہیں دیں گے اور جنگل کا ناز توازن بگڑ جائے گا۔ شیر بادشاہ نے سب سے جانوروں کو ایک اجلاس میں بلایا تاکہ اگلے رہنما کا فیصلہ کیا جائے۔ طاقتور شیر، چالاک چیتے اور تیز رفتار اپنی قوت، مہارت اور پھرتی کے بارے میں شیخی بگاڑنے لگے، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ جیسے ہی بحث شدت اختیار کر گئی، وسکر نے ہمت سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، کیوں نہ مجھے رہنما بنا دیا جائے؟ وسکر نے دھیمی مگر پر اعتماد آواز میں کہا۔ بڑے جانور ہنسنے لگ گئے، تم ایک گھریلو بلی ہو، تم جنگل کی رہنما کیسے بن سکتی ہو؟ ایک شیر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن بوڑھے شیر بادشاہ نے اپنی نیچے کے اشارے سے سب کو خاموش کروا دیا۔ اسے بولنے دو، اس نے گہری اور کمزور آواز میں کہا۔ وسکر نے گہرا سانس لیا اور کہا، قوت اور جسامت سب کچھ نہیں ہے، میں چھوٹی ہوں لیکن میں تیز ہوں اور وہ چیزیں دیکھ سکتی ہوں جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے انسانی دنیا میں بھی وقت گزارا ہے اور جنگل میں بھی، میں جانتی ہوں کہ حالات کے مطابق کیسے ڈھلنا ہے اور تیزی سے فیصلے کیسے کرنے ہیں، اور سب سے بڑھ کر میں امن اور یقین رکھتی ہوں۔ میں خوف سے حکومت کرنے کے بجائے دانائی سے جنگل کو اکٹھا کروں گی۔ ہمیں دکھاؤ تم کیا کر سکتی ہو، رفنگ نے چیلنج کیا۔ ثابت کرو کہ تم اس لائق ہو۔ وسکر نے اگلے چند دن جنگل کا بغور مشاہدہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ چھوٹے جانور بڑے شکاریوں سے ڈرتے ہیں اور ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ طاقتور جانوروں کے درمیان بھی عدم اعتماد اور حسد ہے۔ وسکر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ذہانت سے جنگل کے مسائل حل کرے گی۔ سب سے پہلے اس نے شکار ہونے والے جانوروں سے بات کی اور انہیں ایک مضبوط راستے کی تجویز دی جہاں وہ شکاریوں کے حملے سے خوف کے بغیر سفر کر سکیں۔ بدلے میں وہ کچھ محفوظ علاقوں کو خوراک سے بھرپور رکھیں گے تاکہ شکاری بھی بھوکے نہ رہیں۔ پھر اس نے شکاری جانوروں سے ملاقات کی اور انہیں شکار کا ایسا طریقہ دکھایا جس سے جنگل کا توازن برقرار رہے۔ وسکر نے اپنی چھوٹی جسامت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انسانی کیمپوں میں چھپکے سے جا کر وہاں کے جالوں اور اوزاروں کے بارے میں معلومات کی، جس سے کئی جانوروں کی جان بچائی۔ وقت کے ساتھ وسکر کی رہنمائی میں جنگل میں امن و سکون قائم ہو گیا۔ بڑے اور غرور کرنے والے جانوروں نے بھی اس کی دانش مندی اور قیادت کو تسلیم کر لیا۔ جب وسکر بوڑھے شیر کے رفنگ کے پاس واپس آئی تو اس نے بھاری دل کے ساتھ اعتراف کیا، تم نے خود کو ثابت کیا ہے، طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ حکمت اور ہمدردی کے ذریعے۔ تم وہ رہنما ہو جس کی اس جنگل کو ضرورت ہے۔ یوں وسکر کو کبھی ایک عام گھریلو بلی کہا جاتا تھا، جنگل کی پہلی غیر شکاری رہنما بن گئی۔ اس کی قیادت میں جنگل نے ترقی کی، جانوروں نے ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھا اور ساتھ مل کر جنگل کو پہلے سے بہتر بنایا۔ اس دن کے بعد وسکر کو صرف ایک چھوٹی بلی نہیں بلکہ جنگل کی رہنما وسکر کہا جاتا تھا، جو اس بات کی علامت تھی کہ حقیقی قیادت صرف طاقت سے نہیں بلکہ عقل، سمجھداری اور دل سے آتی ہے۔